جو ڈسکشن ہے کہ افغان طالبان بھی چاہیں گے کہ ہندوستان کے ساتھ ان کے اچھے تجارتی اور انویسٹمنٹ کے ریلیشن شپ ہوں. ہمارے ہاں بھی منسٹری آف فارن افیئرز، منسٹری آف ٹریڈ، کامرس یہ چاہیں گے کہ اس قسم کی کنیکٹیویٹی ریجنل ہو. ہم ریجنل کنیکٹیویٹی کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہماری ریزرویشنز ہوں گی کیا گیون دا فیکٹ کہ پھر وہ ہندوستان کا ایک نیریٹو ہے جسے ہندوستان نے پوری دنیا میں اتنا بیچ دیا ہے کہ اس میں یہ چیز نظر انداز ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے بڑے تاریخی تعلقات ہیں افغانستان کے ساتھ. مطلب اس میں سمپل سی بات ہے کہ وہ تاریخی تعلقات جو اس جغرافیائی حصے کے ہیں جو اب پاکستان ہے، کیونکہ پشاور ویلی جو ہے وہ ہمیشہ افغانستانی کا حصہ رہا ہے 19ویں صدی تک. جنرل صاحب، کیا اس میں کوئڈ پرو کو ہو سکتا ہے انڈیا کے ساتھ اور کیا ریزرویشنز ہو سکتی ہیں؟ جی، اس میں یہ جو ایک دو نئی چیزیں ابھری ہیں نا، ان کو ذرا ذہن میں رکھنا ہوگا. ورنہ جو رستم شاہ صاحب کہہ رہے ہیں وہ بات تو ٹھیک ہے کہ افغان طالبان نے کہا جی ہم سب ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں گے، اور اسپیشلی ہندوستان کو کہا کہ آپ آئیے اپنے جو پروجیکٹس ہیں مکمل کریں. لیکن ایک تو ہندوستان نے جو لائن پکڑی ہے جو طالبان کو پسند نہیں آئی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ہر کام کہہ رہے ہیں کہ جی جو کچھ افغانستان میں ہوا ہے وہ پاکستان کی ISI نے کیا ہے، اور اتنا چلا کے وہ کہہ رہے ہیں. بلکہ میرا خیال ہے کہ جب ان کے نمائندے کو وہاں موقع ملا تو تھوڑا سا انہوں نے سنب بھی کیا کہ یہ آپ کس طریقے سے کس لہجے میں بات کر رہے ہیں. تو وہ ایک معاملہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں شاید تھوڑا سا پریشر آئے گا پاکستان کے اوپر اس لحاظ سے کہ ایک طرف تو یہ تقاضا ہوگا افغانستان کی طرف سے کہ واگا کی راستے ہمیں تجارت کرنے دیں، اور کیونکہ ان کے حق میں ہوگا یہ. لیکن ساتھ ہی پاکستان کا ایک موقف ہے کہ جب تک کشمیر پر کوئی پیش رفت نہیں ہوتی اس وقت تک یہ ہمارے لیے مشکل ہے. تو دیکھیں اس میں کس طریقے سے میرا خیال ہے کہ ہمیں افغان سر واگا کے راستے کون سی تجارت کرنے دیں ہم نے، لیکن سر واگا کے حوالے سے کون سی تجارت کرنے دیں؟ بیکاز افغانستان کے لیے جو گڈز ہوتی ہیں ہندوستان کی وہ تو واگا سے جا سکتی ہیں، میرا خیال ہے سینٹرل ایشیا کی نہیں جا سکتی ہیں، اور افغانستان کی گڈز بھی جاتی ہیں، وہ تو جاتی رہی ہیں سر گزشتہ 15 سال. جو مجھے معلوم ہے وہ ایسے ہے کہ آج کل افغانستان کی گڈز جا رہی ہیں ہندوستان میں، لیکن ہندوستان کی گڈز شاید نہیں آ رہی افغانستان میں، ٹو وے ٹریفک نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو وہاں پر یہ ٹرکس چینج ہوتے ہیں، کوئی انڈین ٹرک گزر نہیں سکتا پاکستان کی سرزمین سے. تو یہ بڑی چیزیں ہیں کیونکہ اس میں بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ آپ پہلے اتاریں چیزیں پھر چڑھائیں اور پھر آگے کریں. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پاکستان پر یہ پریشر آئے گا، یہ تقاضا ہوگا افغان گورنمنٹ کا کہ ابھی آپ ہمیں فری آنا جانا رکھیں. وہ شاید تھوڑا سا وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. لیکن ابھی آپ نے ڈوزیر کی بات آ گئی، وہ بھی اندر آ گئی. لیکن یہ جو میں نے بات کی ہے نا کہ یہ جو ہندوستان نے یہ لائن پکڑی ہے، اور پھر پنشیر میں شاید کوئی ایسے شواہد مل گئے ہوں افغان گورنمنٹ کو کہ وہاں پر انڈیا کا خاص کردار تھا پنشیر والوں کو کھڑا کرنے کے لیے، ان کی مدد کرنے کے لیے. تو یہ کافی ساری چیزیں مکسڈ اپ ہیں. اب دیکھیے کون سی چیز پرویل کرتی ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ افغانستان کے سلسلے میں جو ان کی اکنامک پرائرٹیز ہیں وہ اس وقت پرویل کریں گی، اور وہ سب سے یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ اس میں کوئی رکھنا نہ ڈالے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان probably will have to understand this، اور شاید کچھ تھوڑا سا ہمیں اپنا لور کرنا پڑے جو بھی ہمارا جی ہے بیانیہ یا جو بھی ہے. جی اچھا جان صاحب میرے ساتھ رہیے، مجھے واپس جانے دیں رستم شاہ معاون صاحب کی طرف. اس سے پہلے میں تھوڑا سا یہ کر دوں کہ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ پاکستانی ٹرک بھی اپنا سامان لے کے افغانستان میں اس لیے نہیں جا سکتے کہ پاکستان میں ایکسل روڈ لمٹ کی جو ہے لمیٹیشنز نہیں ہیں، جس کی وجہ سے پاکستانی ٹرک زیادہ وزن کیری کرتے ہیں. اور افغانستان میں چونکہ امریکیوں نے ایک ایکسل روڈ لمٹ لگا دی ہوئی تھی، تو جتنا سامان پاکستانی ٹرک کیری کرتا ہے اس کو اس بارڈر سے آگے 2 ٹرک جو ہیں وہ کیری کرتے ہیں. تو چیزوں کو وہاں پہ ان لوڈ کرنا ہی پڑ جاتا ہے اس وجہ سے، بیکاز آف پیورلی ٹیکنیکل جو ریزنز ہیں. رستم شاہ معاون صاحب، ہندوستان اچھے تعلقات چاہتا ہے، وہاں کی حکومت چاہتی ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ یعنی ہمیشہ سے بھی کر رہے ہیں، لیکن 15 دن سے، جب سے 15 اگست کے بعد سے بھی ہندوستان کے تمام ذرائع ابلاغ جو ہیں وہ آگ بھگولا ہیں طالبان کے خلاف، اور شدید نفرت کا وہ مظاہرہ کرتے ہیں. اس میں ہر قسم کی وہ چیز استعمال کرتے ہیں، سچی ہو، صحیح ہو، غلط ہو. کیا افغان طالبان اس سے متاثر ہوتے ہیں؟ کیا اس سے فرق پڑتا ہے؟ کیونکہ افغان طالبان کی طرف سے تو ہندوستان کے خلاف کچھ نہیں کہا جاتا. دیکھیے اس وقت تو وہ متاثر ہوں گے، اور اس وقت ہندوستان جو پالیسی اپنا رہا ہے، جو ان کے میڈیا میں جو باتیں ہو رہی ہیں، وہ زیادہ تر اس تناظر میں ہے کہ شاید پاکستان کا کچھ ہاتھ ہے، اور جو گورنمنٹ فارم ہوئی ہے، کیبنٹ جو بنائی گئی ہے، اس میں بھی پاکستان کا کچھ ان پٹ شامل تھا.
اور جو وہاں پہ حکومت کی ترجیحات ہیں ان میں بھی پاکستان کا انپٹ شامل ہوتا ہے. یہ باتیں درست نہیں ہیں، لیکن وہاں پہ یہ ایزمپشنز ہیں، یہ وہاں پہ ایک خیال پایا جاتا ہے. میرا خیال ہے کہ اس وقت طالبان اس چکر میں نہیں پڑیں گے. اس وقت ان کو بڑے اہم کام درپیش ہیں. سب سے بڑی بات تو اکانومی کی ہے. وہ سب سے جو زیادہ وہ فوکس کریں گے وہ اکانومی پہ کریں گے. اس کے بعد جو باقی ان کی ترجیحات ہیں کہ یہ جو 40 لاکھ لوگ افغانستان کے اندر جو بے گھر ہیں اس وقت IDPs ہیں کہ ان کو کیسے بسایا جائے. اس کے بعد یہ جو داعش وغیرہ کا مسئلہ آتا ہے، سیکیورٹی کے مسائل آتے ہیں. جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ پرانی ایڈمنسٹریشن اس وقت چل رہی ہے. جو ایمبیسیز ہیں اس میں پرانے لوگ ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ امریکہ سے لے کے یورپین ممالک میں بعض ایمبیسڈر نے یہ کہا ہے کہ افغانستان کی حکومت کو تسلیم نہ کیا جائے. وہ پرانے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان سے بھی نمٹنا ہے. ابھی تک تو انہوں نے کسی اپنے سفیر کو بھی نہیں لگایا. تو ان کے سامنے امیجیٹ بڑے پرابلم ہیں. یہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات اس پہ شاید وہ بعد میں وہ کریں گے، لیکن جب یہ ڈسٹ سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا تو اس کے بعد میرا اپنا یہ خیال ہے کہ طالبان کی حکومت اور ہندوستان نارمل تعلقات قائم کرنے کی کوشش کریں گے، اور جس میں تجارت کا فروغ بھی شامل ہے. واگا کے راستے تجارت تو ہونی نہیں، تو وہی چابہار کا جو راستہ ہے وہی راستہ استعمال ہوگا. اور وہ جو اس وقت ٹریڈ کا جو حجم ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی مزید اضافہ ہو. سر جو ہماری پورٹ ہے سر، اسے کہتے ہیں گوادر، جو ہے گوادر کا پوٹینشیل بتایا جاتا تھا کہ چابہار سے بہت زیادہ ہے، اس کا سائز بہت بڑا ہے، اس کی ہینڈلنگ بہت زیادہ ہے. پھر رستم شاہ محمد صاحب چند مہینے پہلے ایران نے بڑی ڈسرپشن ہوئی ایران اور ہندوستان کے ریلیشن شپ میں، جب ہندوستان نے گریز کیا چابہار میں مزید انویسٹمنٹس کرنے سے، اور خود ایران کے اندر جو ان کی ریلوے کی کمٹمنٹس تھیں، کنسٹرکشن کی کمٹمنٹس تھیں، اس سے انہوں نے گریز کیا. وہ پیچھے ہٹے، وہ ہیزیٹنٹ نظر آئے، چونکہ امریکہ کا ہندوستان کے اوپر بہت زیادہ پریشر تھا. تو وہاں پر ایک ہمیں ناراضگی کا ایلیمنٹ نظر آتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ناراضگی جو ایران اور ہندوستان میں اس وقت پیدا ہوئی تھی وہ اب ختم ہو گئی ہے، وہ محض ایک وقتی چیز تھی، ایران نے اس کو معاف کر دیا ہندوستان کو؟ اگر ان کا نیوکلیئر ڈیل جو ہے دوبارہ ریوائیو ہو جاتا ہے اور ایران جو ہے امریکہ کے ساتھ تعلقات ان کی کچھ نارملسی کی طرف بڑھنے لگتے ہیں، جو ابھی انٹرنیشنل ایٹامک انرجی کمیشن کے جو لوگ گئے تھے ان کا اور تہران کے درمیان ایک کنسنسس ایمرج ہونے لگا ہے اور ایک ایگریمنٹ شاید ہونے کو ہے. اس کے بعد تعلقات کی نوعیت بدل جائے گی. اس کے بعد امریکہ کو کوئی ایسا پریشر ہندوستان پہ نہیں پڑے گا. تو میرے خیال میں اس کے بعد ہندوستان اور ایران کے تعلقات جو ہیں اس میں بھی آپ تیزی دیکھیں گے، زیادہ سموتھ ہو جائیں گے. میں آتا ہوں جناب نجم الدین شیخ صاحب کے پاس. نجم الدین شیخ صاحب، یو ہیو بین دی ایکس فارن سیکرٹری آف پاکستان، آپ نے فارن آفس کو ہیڈ کیا ہے. یہ فارن آفس نے دوسرا ڈوسیئر نکالا ہے 12 مہینے میں ہندوستان کے حوالے سے، اور اس دفعہ یہ ڈوسیئر جو ہے یہ بہت ہی اس میں تفصیلات ہیں. یہ ڈوسیئر جو ہے اس میں 100 سے زیادہ صفحات ہیں. اس میں بتایا گیا کہ کیسے 3432 وار کرائم جو ہیں ہندوستان کی افواج نے کیا، جس میں 1178 ٹروپس آفیسرز اپ ٹو دا لیول آف جنرلز، بریگیڈیئر جنرلز، میجر جنرلز، انسپیکٹر جنرل پولیس جو ہیں اس میں ملوث ہیں. اس میں یہ بتایا گیا کہ کیسے 1990 سے 96,000 ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہو چکی ہیں، 1,62,000 آربیٹری اریسٹ اور ٹارچر ہوئے ہیں، 25,000 پیلٹ گن کے کیسز ہیں. اور یہ جو پرانی گارڈین کی سٹوری تھی، ان ان مارکڈ میس گریوز کا جو 9,000 تھیں، ان کا بھی اس ڈوسیئر میں ذکر کیا گیا. اور ڈوسیئر میں پاکستان کی ہیومن رائٹ کی جو منسٹر ہیں ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ، وہ بھی بیٹھی ہوئی تھیں فارن منسٹر کے ساتھ، اور اس کو اور یہ مطالبہ کیا گیا کہ بین الاقوامی کمیونٹی کو ہندوستان پہ اس حوالے سے ہیومن رائٹ وائلیشنز کے حوالے سے، وار کرائمز کے حوالے سے سینکشنز لگانے چاہیے. اب ظاہر ہے کہ ہم نہیں ایکسپیکٹ کرتے کہ وہ لگائیں گے، لیکن ان ڈوسیئر سے آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا فارن آفس جو ہے وہ کوئی پریشر پیدا کر پا رہا ہے انڈیا کے لیے؟ کچھ ہو رہا ہے؟ دیکھیے موید، میں پہلے تو کچھ کامنٹ کرنا چاہوں گا ہماری پہلی ڈسکشن پہ ایران کے سلسلے میں. دیکھیے ایران چابہار کے سلسلے میں، دیکھیے چابہار میں جو ہندوستانی دلچسپی ہے وہ یہ ہے کہ جو ایران ریفائنڈ پروڈکٹس ہیں
ان کو وہ ریفائن فردر استعمال کر کے اور وہاں پہ کیمیکلز بنائے. اس کو انہوں نے ٹریڈ کے لیے یوز نہیں کیا ہے جو ٹریڈ وہاں سے ہو رہا ہے. اور رستم شاہ محمد نے بالکل صحیح بتایا کہ 1.9 بلین ڈالرز کی ٹریڈ ہوئی ہے. اس ٹریڈ میں آپ دیکھیے کہ زیادہ تر وہ چیزیں ہیں جو کہ اسلام قلعہ پہنچتی ہیں اور اسلام قلعہ سے پاکستان آتی ہیں.